الحمدللہ خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان اما بعد۔ منڈی بہاؤالدین سے مولانا ظہیر عباس صاحب نے سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالنے کا کیا حکم ہے، اور اس حوالے سے جامعہ امدادیہ فیصل آباد کا کیا فتویٰ ہے۔ کان میں دوائی ڈالنے سے پرانی کتابوں میں فتاوی میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب جدید تحقیق جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے، کچھ سال پہلے ڈاکٹر حضرات نے تحقیق کی ہے، تو جدید تحقیق یہ ہے کہ کان میں دوائی جو ہے نا ڈالنے سے یا کوئی بھی چیز ڈالنے سے اندر چیز نہیں جاتی، یہاں پہ منفذ موجود نہیں ہے۔ کان کی 3 حصے ہیں، اندرونی، درمیانہ اور اندر والا۔ تو یہاں پر ایک پردہ ہے، وہ پردہ اگرچہ باریک سا ہے، باریک سا پردہ ہوتا ہے لیکن بڑا مضبوط پردہ ہوتا ہے وہ، تو وہ جو ہے نا پردہ اندر کسی بھی چیز کو جانے نہیں دیتا، یہاں پر کوئی بھی منفذ موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جوف معتبر تک چیز جائے۔ تو اسی لیے اب علماء کی رائے یہ ہے کہ کان میں دوائی، تیل وغیرہ ڈالنے سے اب روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ البتہ اگر کسی کا وہ پردہ پھٹ جائے، ایسے وہ پھٹتا نہیں ہے لیکن پھٹ سکتا ہے، عام طور پہ نہیں پھٹتا لیکن پھٹ سکتا ہے، وہ بعض لوگوں کا پھٹ جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں چیز اندر جا سکتی ہے۔ پھر اگر کسی کا پھٹا ہوا ہو اور وہ اس طرح چیز دوائی ڈالے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن جس کا پردہ نہ پھٹا ہوا ہو تو وہ اگر کوئی چیز ڈالتا ہے اندر تو چونکہ وہ کان سے اندر چیز نہیں جاتی، تو اس لیے یہ اب فتویٰ یہ دیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر راضا کی تحقیق کی ہے۔ کچھ 2-3 سال پہلے جامعہ عثمانیہ پشاور میں ایک فقہی کانفرنس تھی، اس میں پورے پاکستان سے علماء کو، مفتیان کو بلایا ہوا تھا، اور ڈاکٹر حضرات بھی تھی پشاور میڈیکل کالج کے خاص طور پر، اور یہ پشاور میڈیکل کالج اور جامعہ عثمانیہ کے وساطت سے فقہی کانفرنس ہوئی تھی۔ تو اس میں یہ مسئلہ بھی تھا کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہوتا ہے کہ نہیں، تو اس وقت بھی متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کان میں جو ہے نا وہ دوائی ڈالنے سے جو ہے نا وہ روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ مولانا علی شاہ صاحب نے کوئٹہ سے پوچھا ہے کہ مثلاً زید زکوٰۃ کا مستحق ہے، عمر زکوٰۃ کے پیسے خالد کو دیتا ہے کہ یہ زید کو دے دو، زید پر لوگوں کا قرض ہے، خالد ان پیسوں سے زید کو بتائے بغیر زید کی طرف سے قرض ادا کر دیتا ہے، کیا اس طرح ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اس طرح جو ہے نا وہ کرنا یہ درست نہیں ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں وہ زید جو مستحق ہے اس کو دیے جائے، مالک بنا کر، جو کہ تملیک بنیادی شرط ہے، وہ دیے جائے۔ اب اس کی مرضی ہے وہ قرض اتار دے، ان پیسوں سے قرض میں ادا کر دے یا کسی اور مصرف میں اس کو خرچ کر دے، لیکن بہرحال اس کو دینے ضروری ہے۔ اس طرح کرنا جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ 4 رکعت تراویح اکٹھی ایک سلام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ویسے بہتر تو یہ ہے کہ 2 رکعتیں 2 رکعتیں کر پڑھی جائے تراویح، لیکن اگر کوئی 4 رکعت پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے اور دوسری رکعت کے بعد وہ قاعدہ کرتا ہے، قاعدہ کر لے تو 4 رکعت بھی جو ہے وہ ہو جائیں گی، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مولانا عبد المالک صاحب نے پوچھا ہے کہ پیٹ میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے گا، انجیکشن سے ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، کہیں بھی انجیکشن لگایا جائے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، چاہے پیٹ میں کیوں نہ ہو، پیٹ میں، ناف میں وغیرہ ذالک۔ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں تو ان کو انسولین لینی پڑتی ہے، انسولین لگانی پڑتی ہے روزے کی حالت میں، تو وہ پیٹ میں چمڑے کے نیچے وہ لگا سکتے ہیں، اور جائز ہے، اس سے روزہ جو ہے نا وہ فاسد نہیں ہوتا، اس لیے کہ انجیکشن کے ذریعے سے جو چیز اندر جاتی ہے وہ مسام کے ذریعے سے اندر جاتی ہے، منفذ کے ذریعے سے نہیں جاتی، تو مسام کے ذریعے سے جو چیز اندر جائے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ فیصل آباد سے ندیم صاحب نے پوچھا ہے کہ روزوں کا فدیہ یکمشت کسی ایک شخص کو دے سکتے ہیں یا تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف افراد کو دینا ضروری ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ جو روزوں کا فدیہ ہے وہ ایک دن کا فدیہ جو ہے نا ایک شخص کو دیا جائے، اس سے زیادہ نہ دیا جائے،
باقی جو ہے باقی فدیہ باقی مساکین کو دیا جائے، یا ایک کو اگر دینا ہے تو ایک دن سے زیادہ نہ دیا جائے، اگر ایک کو زیادہ دن کا دینا چاہتے ہیں 10-15 دن کا، 1 مہینے کا، تو ایک دن کا کر کے دیا جائے، یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کئی روزوں کا فدیہ یک مشت ایک صاحب کو، ایک شخص کو، ایک غریب کو دینا چاہے تو یہ بھی جائز ہے، اور اسی طرح ایک دن روزے کا جو فدیہ ہے وہ ایک سے زیادہ افراد کو دینا یہ بھی جائز ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔